اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ دعاؤں کے ذریعے کتنی بڑی سے بڑی مشکلاتیں حل ہو جاتی ہیں، کتنی بڑی بڑی بیماریاں جن کا کوئی علاج نہیں ہو پاتا وہ کیسے دعاؤں کے ذریعے ختم ہو جاتی ہے، کیسے دعاؤں کے ذریعے ناممکن چیز ممکن ہو جاتی ہے، تو پھر اب دعا مانگنے میں گھنٹوں گھنٹوں وقت لگاؤ۔ دعا مانگنے کے علاوہ کوئی بھی وظیفے کو نہ کرو۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو کتنے خوبصورت رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آ رہے؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب پر کامل یقین رکھو، انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ پتہ ہے دعا میں اتنی طاقت ہے کہ مقدر بدل کے رکھ دے۔ دعا مانگتے رہو اس کے لیے جو تمہاری پہنچ سے دور ہے۔ اگر راستہ وہاں سے نہیں بن سکا جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب تم کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکو گے۔ تم اپنی محدود سوچ میں رہ کر سوچتے ہو، مگر وہ ذات تو لامحدود ہے، اس کے معجزوں کی تو کوئی حد نہیں۔ زندگی کئی ایسی راہوں اور مراحل سے گزار کر تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے، جن پر چلنے کے لیے تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا، تاکہ خوشی سے پہلے غم کی لذت جان لو اور حاصل کی قدر کرنا سیکھ سکو۔ ایک طریقہ وہ ہے جس کے لیے تم خود کو تیار کرتے ہو، اور دوسرا وہ جس کے لیے اللہ تمہیں تیار کرتا ہے۔ مگر جب تم اپنے طریقوں پر اڑ جاتے ہو تو وہ نہ تمہیں آگے بڑھنے دیتا ہے اور نہ پیچھے مڑنے دیتا ہے۔ آج جس ٹوٹے دل اور اپنی محبت کے چھن جانے پر تم غمزدہ ہو رہے ہو، کل کو اس کا شکر ادا کرو گے۔ اس نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تم مانگتے تھے، کیونکہ تمہاری سوچ محدود ہے، لیکن اللہ کی سوچ لامحدود ہے۔ تو بس آنکھیں بند کر کے اللہ پر ایسے یقین رکھو جیسے اپنی ماں پر رکھتے ہو کہ وہ تمہیں اچھے سے اچھا کھلائے گی اور پہنائے گی، اور اللہ کی محبت تو اس سے بھی بہت وسیع ہے۔ اگر اس نے تمہیں آزمائش کے لیے چنا ہے تو یہ کیسے بھول گئے، اس سے پہلے اس نے تمہیں بہترین اجر اور بدلے کے لیے چن لیا تھا، ایسا انعام اور اجر جو وہ خود پسند کرتا ہے، جسے وہ اپنے غیب کے خزانے سے عطا کرتا ہے، جسے وہ اپنے پیارے بندوں کو نصیب میں بناتا ہے، جو صبر سے اس کی آزمائش سے گزرنے والوں کے لیے انعام ہوتا ہے۔ آخرکار گڑ گڑا کر بھی بندہ اللہ کے در پر آ ہی جاتا ہے۔ بندہ جاننے لگتا ہے میرا نصیب بنانے والا اللہ ہے، وہ چاہے تو پل بھر میں نصیب بدل دے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی لیے انسان سے محبت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور اللہ سے محبت کرنے سے، اس کی عبادت کرنے سے جنت کا ٹھکانہ مل جاتا ہے۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر کیا تم یقین رکھتے ہو اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو؟ نہیں، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے کہتے ہو کہ اللہ نے دعائیں تو سنی ہی نہیں میری۔ اکثر ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو، اس سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان بس ایک وجود ہے جس میں اللہ کی محبت نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا کبھی بھی، کسی بھی جگہ، کسی بھی حال میں، ہر لمحے وہ نہیں بھولتا۔ اس کو تمہارے گناہوں سے بھی فرق نہیں پڑتا، مگر ایک بار تم اس کی جانب لوٹ جاؤ تو آسمان کی اونچائی جتنے گناہ بھی لے کر اس کے پاس جاؤ، بس وہ آنکھوں کے ایک قطرے سے معاف کر دیتا ہے، سب بھلا دیتا ہے، مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔